خواتین و حضرات السلام علیکم. کیا بات ہے بھائی؟ میں دودھ بیچنا ہے. دودھ بیچنا ہے. وہ دودھ نہیں، یہ یونٹی کی محفل ہے. نہیں میں دودھ بیچنا. ہاں جی خریدیا کس نے دودھ کر رہے ہیں. ہاں جی دودھ میں تو دودھ نہ اتنے سڑ دینا سارا. نہیں نہ کرو. ہاں جی ہے تو دودھ ہے جنگل لے کے دودھ ہی رہنا خواتین و حضرات، آج کا پروگرام ایک منفرد پروگرام ہے. اس طرح کا پروگرام میں نے تو پہلے کبھی نہیں، نہ اپنی زندگی میں کبھی دیکھا، نہ میں نے اٹینڈ کیا، شاید آپ لوگوں نے بھی نہ کیا ہو. یہ اس شخص کی داستان ہے، یہ ایسے شخص کی سرگزشت ہے جو سمجھتا ہے قوم اس کی ہے سوئی ہوئی، مستی میں ڈوبی ہوئی کھوئی ہوئی، آیا ہے وہ قوم کو جگانے کو، یہ آیا ہے خواب اس دیوانے کو. معزز سامعین، آپ جانتے ہیں دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک میرے جیسے جو کہ جب محفل میں بیٹھتے ہیں لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک میرے سے کچھ بڑے جو واقعات اور ہسٹری کو ڈسکس کرتے ہیں. اور ایک بہت بڑے اور بہت ہی بڑے لوگ جو کہ ہمیشہ نظریات کو ڈسکس کرتے ہیں یا آئیڈیاز دیتے ہیں اور کمیونٹی کی اتحاد کی بات کرتے ہیں، یونٹی کی بات کرتے ہیں. آج جس شخص کی یہ محفل ہے، اس شخص کو میں نے تو خود کبھی بھی شاید ہی کبھی دیکھا ہو کہ وہ کسی شخص کے متعلق بات کرتا ہو یا واقعات کے متعلق بات کرتا ہو. ہمیشہ بھلائی کی بات کرتا ہے، یونٹی پہ بلاتا ہے، ہمیشہ اتحاد کی بات کرتا ہے. وہ بلکہ کئی دفعہ تو وہ مچلنے لگتے ہیں ہر پارٹی میں بات کرتے ہیں، سوچتے زیادہ ہیں مسکراتے کم ہیں. ایک دفعہ تو میرا ان سے شاعری میں بھی مناقشہ ہو چکا ہے. میں نے کہا گنچا تیری بے کسی پہ دل ہلتا ہے، بس ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے. تو ادھر سے آواز آئی، گنچے نے کہا اس چمن میں بابا یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے. خواتین و حضرات، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہ تمہید باندھنا بہت ضروری ہے. آج نجم خان کو اسٹیج پہ بلانے سے پہلے یہ تمہید باندھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ ہمارے دوستوں میں اور دوسرے لوگوں میں بہت شکوک و شبہات ہیں کہ شاید آج ہم یہاں پہ انارکی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یونٹی کے لیے نہیں، ڈویژن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ایک نئی آرگنائزیشن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو کچھ یہی خیال کر لینا چاہیے ہماری عمروں کا کہ اس عمر میں ہم منہ کالا کروائیں گے اور ایک نئی جماعت بنائیں گے. یہ ہم اسپیشل صرف اور صرف نجم خان صاحب کی پلان کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنا پلان دیں گے اور ایکسپلین کریں گے کہ یہ کیسے فنکشنل ہے، کیونکہ کبھی بھی ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ یہ کیسے، انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا کہ یہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگا. آپ سب جانتے ہیں داستانیں مرتب ہوتی ہیں، محو ہو جاتی ہیں، قومیں عروج پاتی ہیں، زوال پذیر ہو جاتی ہیں، انسان دنیا میں آتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، تہذیبیں ابھرتی ہیں اور پھر دب جاتی ہیں. لیکن کچھ انسان ایسے ہیں جو کہ اپنا نام نہیں چاہتے لیکن نشان ضرور چھوڑ جاتے ہیں. نجم خان بھی کچھ ایسے ہی لوگوں میں سے ہیں. میں نے جب بھی ان کو پایا، آپ لوگ حیران ہوں گے کہ بہت عرصے سے یہ شخص تقریباً ہر پارٹی میں، ہر جگہ پہ بے چینی سے اپنا پلان کا اظہار کرنا چاہتا ہے. یہ تڑپ دیکھ کر میں نے ان کو کئی دفعہ کہا کہ ہر موقع نہیں ہوتا یہ بات کرنے کا، بلکہ میں نے ایک دفعہ ان کو فارسی کا وہ جملہ بھی کہا، ہر مقال راہ مقام، ہر مقام راہ مقال. تو انہوں نے کہا دو پھر مجھے موقع. تو خواتین و حضرات، یہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ
نجم خان صاحب بہت عرصے سے ٹرائی کر رہے ہیں کہ ان کو کمیونٹی کا کوئی فورم ملے جس پہ وہ بات کر سکیں، لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھیے اور اوپر سے قدرتی آفات کی ناگہانی دیکھیے جو کووڈ-19 کی صورت میں آئی، کہ یہ پچھلے 3-4 سال سے اس کوشش میں ہیں کہ اپنا کمیونٹی کے سامنے اپنا پلان پریزنٹ کریں۔ اس میں آپ کو میں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کمیونٹی تو ٹھیک ہے تو نئے پلان کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب بھی ان سے بات ہوئی تو یہ انسان کی فطرت ہی نہیں، اگر آج اچھا ہو رہا ہے تو کل اس سے اچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر آج یہاں پہ جب انسان دنیا میں آیا تو شاید اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈالا ہوگا کہ لباس سے اپنا جسم ڈھانپنا ہے، لیکن اس نے پتوں کا انتخاب کیا ہوگا۔ اس کے بعد چلتے چلتے وہ کہاں پہنچا۔ آج آپ ماشاءاللہ خوبصورت لباس میں یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف میرا خیال جب گدا گاڑی بنی ہوگی تو وہ سب سے اچھی سواری ہوگی۔ آپ ذرا سوچئے کہ آپ پتوں کے لباس میں گدا گاڑی پہ بیٹھ کے یہاں آتے۔ جمہوریت بھی اسی طرح ہی اپنے وقت کے ساتھ اپنے عروج پہ پہنچی ہے۔ اسی طرح نظام بنتے ہیں اور اب ان کو ترقی ملتی ہے۔ آپ کو نجم خان صاحب سے یہ تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان کا پلان ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ مرد آہن تمام تر ہرزہ سرائی اور مخالفت کے باوجود، جس میں بھی شامل ہوں، کہ یہ ہر پلیٹ فارم پہ اس جستجو میں لگا رہا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا رہا۔ اور آپ ان سے اختلاف تو کر سکتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کی نیت پہ شک کرنا میرے حساب سے ایک گناہ کے مترادف ہے۔ خواتین و حضرات، آج کا پروگرام ہم نے اسپیشل اسی لیے ترتیب دیا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائیں اور بذات خود نجم خان صاحب کا پلان سنیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ نجم خان صاحب اپنا پلان دیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں کو فل تقریباً 1 آور دیا جائے گا کہ آپ اپنے کویشچنز کریں اور جواب مانگیں۔ سوال جس طرح کا مرضی ہو، جتنا مرضی سخت ہو۔ آج آپ کی زبان ہوگی یا نجم خان کا گریبان۔ میں نے گریبان کی بات کی ہے صرف، اور زبان کی ہے صرف بات۔ تو خواتین و حضرات، میں اب آپ کے اور نجم خان کے درمیان زیادہ دیر نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ اب یہ مائک بھی میں ان کے حوالے کرتا ہوں اور آپ کو اللہ کے۔ تو اب یہ دیوار ہٹنے والی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ بڑے آہستہ ہنس رہے ہیں، آپ کے گلے خشک ہیں، لیکن ایسے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اس پلان میں ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ کو لے اڑے گی۔ آپ پوری توجہ سے سنیں، اس کے بعد اس کے اوپر تنقید کریں، سوال پوچھیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور، اگر وقت نے اجازت دی اور آپ لوگوں نے چاہا، ہم آپ لوگوں کو فرداً کسی بھی آدمی کو بلائیں گے، وہ 10 منٹ کے لیے یہاں پہ آ کے اس پہ کریٹیکل انالیسز پیش کرے۔ اس کے بعد یہ ضروری نہیں کہ آپ یہاں پہ آ گئے ہیں تو بس اب یہ فائنل ہے۔ اس کے بعد سوچیں، دیکھیں کہ کیسا پروگرام ہے، کیسا پلان ہے۔ اسی طرح ہی کوئی نہ کوئی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے۔ اگر اس طرح نہ ہوتا تو نہ آج سائیکل ہوتی، نہ کار ہوتی، نہ جہاز ہوتا۔ تو اسی طرح ہی ہم نہ دنیا میں رہ رہے ہوتے۔ تو یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ جب ہم یہاں سے جائیں گے نا، ہم تھوڑے سے ایجڈ ہو جائیں گے اور بہت سارے ماڈرن ہو جائیں گے۔ میں اب دعوت دیتا ہوں جناب نجم خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور یہ پورا سٹیج سنبھالیں۔ یہ رکھے رہو میری بیٹھ کے بات کریں گے، کھڑے ہو نہیں میں کھڑے ہو کے بہتر یہ کہ ہاں ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا ادھر نہیں آتے؟ ہاں بالکل۔ اچھا میں یہیں کھڑا رہوں تو بہتر، آپ کو اس میں فوکس رہوں گا۔ ٹھیک ہے سوری۔
اذان سن لیں, اذان ہو رہی کہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس رب سے یہی دعا ہے کہ اللہ مجھے سمجھ عطا فرمائے, وہ زبان عطا فرمائے کہ جس سے آپ کو سمجھ آ سکے. جو بات آج میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں, اس بات کو کرنے کے لیے میں پچھلے تقریباً 8 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ پیکا کے فورم پہ آ کے آپ سے کی جائے, لیکن اب اللہ جانے یہ اس کی مرضی نہیں تھی, تو اس لیے ابھی تک میں آپ سے نہیں کر سکا. اور میں بہت مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے اس اسپیشل ایونٹ کے لیے, جو اپنی نوعیت کا پہلا ایونٹ ہے میں کہتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں, اور ماشاء اللہ سے میں بہت مشکور ہوں اپنے رو بھائی کا کہ جنہوں نے بڑی ہمت کر کے مجھے اس کا موقع دیا. امید ہے جس امید کے ساتھ آپ لوگ آئے ہیں میں اس پہ پورا اتروں گا, اور انشاءاللہ ہم وہ چیز اچیو کرنے کے لیے ایک شروع کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو مکمل ہر چیز کر کے دے دوں گا, لیکن انشاءاللہ ہم اس راہ کی طرف بڑھ جائیں گے جہاں سے ہماری قوم بالکل ایک یونائٹڈ قوم بن کے نکلے گی. سب سے پہلی بات جو سب سے زیادہ ضرورت ہے جس کی, وہ ہے انصاف کی, آپ کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی. اگر آپ اجازت دیں تو انصاف ہی ایک ایسی چیز ہے جو شرک کے بعد اللہ تعالیٰ کا سب سے مقدم حکم ہے, سب سے ایک قسم کا یوں کہہ لیں بڑا حکم ہے. اور اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے, اب معلوم ہے مولانا خالد صاحب نے پہلے بہت کیا ہے, لیکن میری یہ چند چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں مجھے آج ضرورت ہوگی, اور آپ دیکھیے گا آئندہ جتنی بھی تقریر اسی بھی بیس کرے گی, اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں. انصاف کا یہ واحد حکم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ سے نزدیک فرمایا ہے. یہ وہ حکم ہے جس کا سورہ مائدہ میں ذکر ہے کہ اگر دشمن بھی ہو, قوم دشمن ہو, تو اس کے ساتھ بھی انصاف کرو. سورہ فرقان میں آپ اندازہ لگائیے کہ شرک اتنا ہی بڑا جرم ہے, لیکن فرمایا اپنے ماں باپ کا حکم مانو, لیکن اگر وہ شرک کرنے کو کہیں تو ان کی ہرگز یہ بات نہ مانو, لیکن پھر بھی دستور کے مطابق ان کی خدمت کرو. اب ماں باپ کی بڑائی دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے کتنی ہے کہ اتنے بڑے اس چیز کو جو اللہ کو سب سے بری لگتی ہے, اس کے باوجود انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی بے ادبی کرو, ان کی پھر بھی دستور کے مطابق خدمت کرو. اتنا بڑا رتبہ ماں باپ کا ہے, اس لیے میں کہتا ہوں جو بچے ہیں وہ سن لیں. لیکن جب یہی بات دوبارہ سورہ نساء میں فرمائی اللہ تعالیٰ نے, تو فرمایا انصاف کرو, چاہے اس سے نقصان ہو تمہارا, قرابت داروں کا, یا ایون تمہارے ماں باپ کا. اب اندازہ لگائیے انصاف کتنی بڑی چیز ہے, اور کسی چیز کو اس طرح سے بیان نہیں کیا. تو بس ایک یہ بات. دوسری یہ بات, اب کوئی کہے کہ جی یونٹی کا ذمہ داری تو سب کی, یہ ٹھیکہ میں نے کیوں لیا ہوا ہے. اب یہ آیتیں, شکر ہے مولانا خالد صاحب یہاں بیٹھے ہیں, اگر میں اس میں غلط بیانی کوئی کر جاؤں گا, یہ بھی میں شروع اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کی روح کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کدھر بھٹک جاتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے تو ان کی قوم نے ان سے کہا, سورہ اعراف میں ہے, ہم پہ مصیبتیں رہیں تیرے آنے سے پہلے اور تیرے آنے کے بعد بھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا صبر کرو, جلد وہ تمہارے دشمن کے اوپر تمہیں غلبہ دے دے گا.
اور پھر دیکھے گا, یہ امپورٹنٹ بات ہے سننے والی, کہ تم کیسے کام کرتے ہو. اور بالکل اسی بات کو سورہ یونس کی آیت نمبر 14 میں میرا خیال ہے فرمایا کہ جلد تمہیں غلبہ مل جائے گا تمہارے دشمنوں پہ, اور پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو. یہ بات تو اب آپ کہیں گے کہ کوئی سلطنت ملے یا کچھ ملے کام کرنے کا, لیکن اگر سمجھا جائے یہ وہ چیز ہے, ہر آدمی کو چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا اختیار جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے, دیکھیں کہ یہ آدمی کیسے کام کرتا ہے. اگر آپ کو اتنا اختیار دیا ہے کہ آپ کی بات 2 آدمی سن لیتے ہیں تو وہ آپ کا اختیار ہے. کل آپ کے پاس اسی پہ سوال ہوگا کہ تو نے اس اختیار کو کیسے استعمال کیا. یہی سوچ کے میں نہیں رک پاتا تھا کہ جب اس نے مجھے ایک چیز کی سمجھ دے دی ہے, میں کیوں نہ ایک دفعہ لوگوں تک پہنچا دوں, کیونکہ اس نے مجھے اس کا اختیار دیا ہے. بھلے روکیں لوگ, لیکن پھر وہ نوح علیہ السلام کی سنت سمجھیں, اکیلے, 2 کے, گروہ میں, مجتمع میں, چھپ کے, کھلے عام, ہر ایک کو ایک بات کی نصیحت کرو. یہ میں نے وہاں سے سیکھا, اور اسی لیے میں کسی محفل میں خاموش نہیں رکھا بقول راؤ صاحب کے کہ یہ آدمی کتنا لوگوں نے مذاق اڑایا, سب اڑایا, لیکن بس میں ڈٹا رہا کہ نہیں, میں سمجھتا ہوں جہاں تک مجھے اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے میں نے آگے پہنچانا ہے. تو یہ اس کی ایک وجہ ہے. دوسری, اب یونٹی کی بات لیتے. یونٹی اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ نہ اس کے بغیر آپ کو آزادی ملتی ہے اور نہ ہی اس کے بغیر آپ کی آزادی برقرار رہ سکتی ہے. آپ خود اپنا تجربہ دیکھ لیں, دنیا میں جو قومیں یونائٹڈ ہیں وہ ان قوموں پہ حکومت کرتی ہیں جو انتشار کا شکار ہو چکی ہیں. تو بس سمپل سی بات ہے. اب میں اپنے زیادہ یہ تمیدیں نہیں باندھتا کیونکہ میں کوئی اخلاقی لیکچر نہیں دینے آیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پریکٹیکلی کس یہ جو اپنی کمیونٹی کے کو میں مرکوز کرتا ہوں کہ کیسے کن مراحل سے گزر رہے ہیں. میں جب یہاں آیا راکھیمپٹن سے تو مجھے ایک چیز بہت پسند آئی. میں نے دیکھا کہ یہاں جب پہلا اور شاید 23 مارچ کا فنکشن ہوا نا, اور وہ مگریگر اسکول میں تھا, وہ میرے لیے پہلی چیز تھی جب سے میں آسٹریلیا میں آیا تھا. میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا فنکشن نہیں دیکھا. اتنی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ یہاں پاکستان کو لوگ اس طرح ایک آئیکن بنایا, ایک آرگنائزیشن بنائی ہے, اور پھر ماشاءاللہ ہمیں 23 مارچ اور یہ سب ہو رہا ہے. اتنی خوشی ہوئی. پہلے ہی فنکشن اٹینڈ کرنے کے بعد جو میں نے سوال کیا جاوید بھائی سے وہ یہ تھا کہ کیا یہ جو ہال ہے یہ آپ کا ہے یعنی کمیونٹی کا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ ہم نے کرائے پہ لیا ہے. یہ وہ سوال تھا جب بھی دیکھیں ہم کبھی سب جب یہاں آسٹریلیا آتے ہیں یا کسی نئے ملک جاتے ہیں, جب تھوڑا سا سیٹل ہوتے ہیں تو پہلی چیز جو انسان کے ذہن میں آتی ہے اپنا گھر بنانا. اور بس یہی ایک خیال تھا. قومیت یہی کہ ہم نے سب نے اپنے گھر تو بنا لیے, لیکن اگر دیکھا جائے ہماری کمیونٹی کے لیے آج تک ایک گھر نہیں ہے. ہم آج تک لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہالوں کا انتظام کرتے, کرائے پہ لیتے, کبھی ملا کبھی نہیں ملا, پھر اس کے اخراجات یہ وہ سب بہرحال, اور اس سے کتنا ہم میں یعنی کہ بے چینی رہتی ہے. خیر چلو وہ ہو گیا. میں ہر سال پھر پوچھتا رہا, یہ 2006 کی بات ہے, 2014 تک میں پوچھتا رہا, لیکن انہوں نے ایک ہی بات میں نے ان سے پوچھا جب جاوید بھائی کہ یہ کیوں نہیں حال بنا پاتے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ لوگ اس میں اتنے ممبر نہیں بن پاتے کہ ان کی تعداد اتنی ہو کہ ہمیں کوئی گورنمنٹ کی گرانٹ ملے اور ہم ایک حال بنا لیں. ہمیشہ ممبر کی تعداد 300 سے کم ملی جب بھی تھی. وہ اب مجھے جو اس وقت لگا وہ لگتا تھا کہ شاید 500 ہو جائے گی, اس سے زیادہ تو کچھ ہو جائے گا, گرانٹ مل جائے گی. لیکن بعد میں دیکھا کہ جو سال گزرتے رہے بجائے ممبر کی تعداد زیادہ ہونے کے وہ کم ہوتی جا رہی تھی. 2014 میں فرسٹ ٹائم میں نے اپنی طرف سے ایک ایکشن شروع کیا کہ لوگوں کو میسج کیا کہ وہ جو پیکا ہے نا سب اس کے آ کے ممبر بنو.
اب وہ بدقسمتی جو بھی لوگ سمجھے وہ غلط میسج گیا کہ شاید میں پریزیڈنٹ بننا چاہ رہا ہوں، لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. وہ بھی پھر بعد میں بات آئی گئی ہو گئی. اس کے بعد پھر ماشاءاللہ سے ایک نئی پیکا بنی، نئے لوگ آ گئے. میں کسی چیز کے بیچ میں ذکر نہیں کر رہا کہ کیسے آئے کیا ہوا، لیکن پھر نئے آئے. اس سے یہ ضرور ہوا کہ وہ جو نئے لوگ تھے، ینگ لوگ تھے، نئے تھے، ماشاءاللہ سب سمجھدار پڑھے لکھے تھے. اب سوچا اب اس میں ترقی ہوگی اور لوگ انشاءاللہ ممبر بنیں گے اور ہماری وہ جو پرانا خیال ہے ہال کا وہ پورا ہو جائے گا. لیکن پھر پہلے تو یہ پریشانی تھی کہ لوگ نہیں آتے تھے، ایک پیکا تھی. اب جب سال گزرا وہ نئے لوگوں کا تو ایک نئی مصیبت سامنے کھڑی ہوگی کہ وہ 1 سے 2 بن گئیں، پھر 2 سے 3، اور اب جو بغیر میرے دوستوں کے بقول دوستوں کے وہ 4 سے 5 سے 6 بن گئی. پہلے تو ایک مسئلہ تھا کہ لوگوں کو اس میں لانا، اب لوگوں کو کس میں لایا جائے، کون سی صحیح ہے؟ جس طرف جاؤ وہ کہے گا ہم صحیح ہم صحیح. اب جب میں بیٹھا، میں اب یہ دیکھنے میں تو میں آپ کو لگتا تھا محفلوں میں پاگلوں کی طرح بحث کر رہا ہوں اور بس ٹائم پاس کر رہا ہوں، لیکن ایسی بات نہیں تھی. میں نے 24 گھنٹے اسی سوچ میں گزارے کہ اس ساری چیز کی وجہ کیا ہے. اور آپ حیران ہوں گے جب اس کو جتنی ڈیپتھ سے سوچا تب آپ کو بتاتا ہوں حیرت کی بات کیا نکلی. اب یہ اللہ کی دین ہے سوچ جو بھی ہے. یہاں اب آپ کو یہ بتاؤں، اگر کوئی آدمی واقعی دیکھے، اب کتنے پریزیڈنٹ، ایک پریزیڈنٹ تھا، 3 پریزیڈنٹ ہو گئے. اب بتاؤں آپ کو یہاں انصاف ہے آپ کا. آپ دیکھیں 3 پریزیڈنٹ، اب یہ دیکھیں ان کی خاصیت بتاتا ہوں یہ پریزیڈنٹ کا کیا قصور ہے. جب غور سے سوچا معلوم یہ ہوا یہ تینوں کے تینوں پریزیڈنٹ ہماری کمیونٹی کے سب سے قیمتی اثاثے ہیں، یہ ہمارا فیس ہیں، اور قسم سے یہی 3 لوگ مین زندہ ہیں، اصغر نقوی، لعیق اور یہ اپنے یہ جو شعیب زیدی صاحب. آپ حیران ہوں گے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ان کے خلاف ہوں، لیکن میں قسم کھائے کہتا ہوں یہی لوگ ہیں جو ہمیں چاہیے ہیں کام کرنے کے لیے، اور ہم جیسے نہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں. خود اندازہ لگائیے یہ اپنا قیمتی ٹائم صبح اپنے بیوی بچے چھوڑ کے مفت بغیر ایک پائی کے قوم کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے؟ پھر بھی میں کہتا ہوں انہیں وہ پذیرائی اور وہ تعریف نہیں مل رہی کمیونٹی سے اور ہم سے جو ملنی چاہیے. اب آپ کہیں گے انہوں نے تو 3 بنا دیے ہیں، قصور تو ان کا ہے. یہی چیز تھی جو میں نے سمجھانی تھی. اگر میں بھی وہی کہنا شروع کر دوں جیسے عام سوچ ہے تو پھر تو میں چوتھا بن گیا نا. لیکن نہیں، پھر جب سوچ سمجھ میں آئی تب معلوم ہوا قصور ان میں سے چاہے 5 ہوں، 6 ہوں، 10 ہوں، کوئی بھی ہوں، قصور ان کا نہیں ہے. قصور سسٹم کا ہے، جس سسٹم کے تحت یہ کام کر رہے ہیں. اب یہ مجھے ثابت کرنے کا موقع نہیں دیا کبھی کہ میں کیسے ثابت کروں کہ قصور تمہارا نہیں ہے، قصور اس سسٹم کا ہے. لوگ انڈائریکٹلی یہ سمجھتے تھے یہ سسٹم کو کہے گا تو شاید ہمیں آ کے پڑے گی. شکر ہے آج موقع ملا تو آج میں اپنی بات کی صفائی پیش کر سکتا ہوں. اب یہ دیکھیے یہ جو بنی ہوئی ہیں یہ سسٹم، یعنی کہ اتنا بدنام زمانہ سسٹم ہے کہ کسی ملک کی آرگنائزیشن دیکھ لے ایک نہیں ہے. اسی بیس پہ 10-10 15-15 20-20 ہر ملک میں ہر شہر میں بنی ہے. میلبرن میں وہ بعض صاحب مجھے ڈاکٹر یہ کیا شہباز صاحب بتاتے ہیں کہ 10-12 ہیں وہاں. اسی طرح سڈنی میں بھی 10-12 ہیں. اسی طرح یہاں بیٹھے بیٹھے 4-5-6 ہو گئی. اگر کوئی آدمی کا قصور ہوتا، فرض کرو اگر میں کہتا کہ یار یہ اصغر نقوی کا قصور ہے، لعیق کا قصور ہے، یا شعیب زیدی کا قصور ہے،
تو پھر وہاں کیوں بنی؟ وہاں تو یہ نہیں ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ یہ چیز ہے. جب میں نے سوچا میں فرض کرو آ بھی جاؤں, چلو بہت اچھی چلا لی میں نے, کیا تیر مار لوں گا, کتنے دن کام کر لوں گا, کل ہٹوں گا, پھر وہی مسئلہ. یہاں سے مجھے خیال آیا کہ جب تک یہ سسٹم نہیں چینج کیا جائے گا, جب تک اس کا کوئی حل نہیں میری طرف, میرے ذہن میں. اور اس وقت سے کیا ہوا, اب آپ کو تھوڑی سی الگ مثال دیتا ہوں. ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, اگر میں آپ سب سے پوچھوں گے کتنے لوگ ہیں اس بات پہ ہاتھ کھڑا کریں گے کہ آپ باقی لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے جو اپنے آپ کو باقی لوگوں سے بہتر سمجھتا ہے. ایک آدمی بھی نہیں کھڑا کرے گا, ہے کہ نہیں؟ نہ میں کر سکتا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ صرف اتنے کہ آپ یہی ہاتھ کھڑا کر دیں کہ آپ میں برابر والے بیٹھنے والے سے بہتر ہیں, کر سکتے ہیں؟ پھر بھی نہیں کھڑے کر سکتے. یعنی کہ اتنا نیرو کر دیا ہے یہ اسکوپ, اس کے باوجود جواب نہیں ہے. اور پھر دیکھیں ہم باتیں کیا کرتے ہیں, کتنوں سے بہتر بنتے ہیں. بیٹھکوں میں بیٹھ کے ڈرائنگ روموں میں ہم کیا باتیں کرتے ہیں. یعنی کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں جو بیچارے مفت اپنا ٹائم, زندگی, بیوی بچے چھوڑ کے صبح شام آپ کی خدمت کر رہے ہیں, ہم ان میں نقص نکالتے ہیں. کوئی آپ کو, میں کہتا ہوں کہ ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے کہ ان لوگوں میں آپ نقص نکالیں. وہ اپنا کام بہت اچھا اور بہت ٹھیک کر رہے ہیں, ہم سے 10 گنا بہتر ہیں. لیکن خرابی اب بتاتا ہوں کہاں ہے. اگر یہ اب آپ دیکھیں یہ سسٹم کیسے ان لوگوں کو خراب کرتا ہے. یہ سمجھے اس کمرے میں, اب آپ کہیں گے نا کہ کیوں اب اصغر نقوی اس لیے برا ہے کیونکہ وہ مجھے پریزیڈنٹ نہیں بننے دیتا. میں نے بھی بہت دفعہ اس سے کہا کہ یار مجھے بننے دو نا پریزیڈنٹ, میں تم سے اچھا کام کروں گا. سمجھتا وہ بھی یہی ہوں گے, یہی سمجھتے رہے ہوں گے اصغر صاحب کہ میں واقعی پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں اور ان کی جگہ لینا چاہتا ہوں. لیکن نہیں, میں انہیں ان کے سسٹم کی بے بسی اور اس سسٹم کی وہ سب سے بڑی خرابی بتانا چاہتا تھا اور کمزوری بتانا چاہتا تھا, جس کی وجہ سے وہ میری عزت کرتے ہوئے بھی مجھے وہ کام نہیں کرنے دے سکتے. سمپل سی بات سوچو, اس کمرے میں ایک سیٹ پڑی ہو, میں بیٹھا ہوں, اب باہر سے جناب خطیب صاحب آتے ہیں, جیسے ہی داخل ہوئے میرے دل میں کھٹکا آیا یار یہ مجھے اٹھائے گا, اور چاہے یہ مجھے کچھ بھی نہ کہیں میرے دل میں وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے, ہے کہ نہیں؟ اب میں نے اپنے فرض کرو میرا کام تھا اس کمرے میں پینٹنگ کا, میں نے پینٹنگ کر لی, شاید تھوڑی بہت رہ گئی وہ میں کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے لائٹیں فکس کرنی ہے, اس کی کام انہوں نے بھی کرنا ہے, امپورٹنس ان کی بھی ہے اور میری بھی ہے. لیکن اب چونکہ کرسی ایک پڑی, اس کمرے میں ایک رہ سکتا ہے, دوسرا رہ ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے یہ سسٹم. کہ مسئلہ یہ ہے, اب دیکھو ہم اس سسٹم کے, اب میں آ رہا ہوں اس مین چیز پہ جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ سسٹم کو میں دجالی سسٹم کیوں کہتا ہوں. لوگوں نے بہت اعتراض کیا کیوں دجالی کہتے ہو, کیا کرتے ہو. اس سسٹم نے آپ کے اندر اتنا بڑا نفاق پیدا کر دیا کہ اتنے اچھے انسان جس کو میں کمیونٹی کا سب سے اچھا کہتا ہوں, ان کے لیے بھی بدنامی اور ان کو ایسا پریزنٹ کیا ہے کہ جیسے وہ سب سے برے آدمی ہیں اس کمیونٹی کے. کیوں؟ کیونکہ وہ دوسروں کو اسنب کر رہے ہیں اور نہیں آنے دے رہے, نہیں بننے دے رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سسٹم کی بیس ہی نہایت ہی ظلم کے ساتھ شروع ہوتی ہے. اب شروع کرتا ہوں وہ بات, لیکن اس سے پہلے بس اس بات کا جواب دے دیں. اگر آپ میں سے کسی کو فرض کرو اس آرگنائزیشن کا صدر بننے کو کہا جائے اور میں پوچھوں کتنے لوگ ہیں اس کے پریزیڈنٹ اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ وہ اس میں آ کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں, کتنے لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے؟ ایک بھی نہیں, میں بھی نہیں کروں گا.
کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر میں یہی کہوں, کتنے لوگ اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ وہ کہیں کہ یار میں نے شہرت کمانی ہے اس لیے آنا چاہتا ہوں. کوئی ہاتھ کھڑا کرے گا اس پہ؟ کوئی نہیں کرے گا. اگر میں آپ سے کہوں چلو وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو اس میں آ کے کمیونٹی پہ روب شوب دبدبا جمانا چاہتے ہیں اور اپنا دکھانا چاہتے ہیں کہ شان کے میں بڑا ذرا پھوپھا والا ہوں. کوئی اس پہ کرے گا؟ یہ ایگزیکٹو ہے, اسی لیے اس کا نام ایگزیکٹو کہلایا جاتا ہے. کوئی نہیں اس پہ ہاتھ کھڑا کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب میں اگر آپ سے پوچھوں کون لوگ ہیں جو اس لیے اس میں آنا چاہتے ہیں آرگنائزیشن میں کہ کمیونٹی کی صرف خدمت کریں؟ ہے کوئی ایسا خدمت کرنے والا صرف جسے وہ 3 چیزیں نہیں چاہیے جو پہلے پوچھی تھی, صرف خدمت کرنی ہے؟ کمال ہے, اس پہ بھی کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کر رہا. بس سارے اس پہ ہاتھ کھڑا کریں گے نا, میں بھی کھڑا کروں گا. سمپل سی بات سمجھا رہا ہوں, وہ جو روز ہو رہی ہیں اور اب میرا خیال لوگوں کی نظر سے نہیں گزر رہی, وہ اسی طرح نہیں گزر رہی. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. فرض کرو اس کمرے میں 70 آدمی بیٹھے ہیں. اگر میں کسی سے پوچھوں واہ بھائی بتاؤ کتنے آدمی بیٹھے ہیں, مثال کے طور پہ, نہیں 70 میں نے کہا ہے نا, میں آپ کو بتا دیتا تھا, تو کتنے بیٹھے ہیں؟ 70. حالانکہ ایک مسلمان کے لیے اگر میں نے 70 کہا ہے, 71 ہستیاں ہیں یہاں اللہ کو ملا کے. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں عام طور پہ ہم نکالتے تھے, لیکن یہاں سوری میں نے غلط کی, 70 ہستیاں مجھے کہنا چاہیے تھا. لیکن اسی طرح ہم بھول جاتے ہیں وہاں جو میں بات بتا رہا تھا کہ جو خدمت کی بات بتا رہا تھا, اس لیے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خدمت کرنے آئے ہیں اور باقی نہ ہم ایگزیکٹو کو اس قابل سمجھتے ہیں, نہ پیسہ کمانا ہے نہ شہرت کمانی ہے. لیکن وہاں ایگزیکٹو ہمارا سب سے اوپر منشا ہوتا ہے لوگوں پہ یہ بتانا کہ یہ کرنا وہ کرنا اور یوں نہیں وہ نہیں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو کیا ہوا, آپ سب خدمت کرنا چاہتے ہیں. اب آپ میں سے فرض کرو 4 آدمی کھڑے ہو گئے, چاروں پرخلوص ہیں, چاروں کمیونٹی کی خدمت کرنے آئے ہیں. بالکل اس طرح جیسے میں کسی پاکستان میں کوئی جب شب برات ہوتی ہے آپ کے گھر حلوہ لے کے جاؤں, اب آپ حلوہ ظاہری بات قبول کر لیں گے, بجائے اس کے آپ کہیں چل چل بھاگ جا, تو کیسا لگے گا؟ نہ آپ کہیں گے اچھی بات. اسی طرح جب وہ 4 آدمی آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب یہ سسٹم دیکھو کیا کرتا ہے اس کے ساتھ. سسٹم کا ظلم یہ ہے پہلا کہ وہ الیکشن کا چھرا گھونپ کے 3 کو بے عزت ذلت اور شرمندگی سے ہمکنار کر دیتا ہے, حالانکہ وہ بھی خدمت کے لیے آئے ہیں, اور ایک کو چن لے گا اور اس کا دماغ آسمان پہ پہنچ جائے گا, اس کا دماغ بھی خراب کر دے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا آدمی خراب ہے, نہیں, یہ سسٹم اس طرح کا بناتا ہے کہ اس آدمی کو لگتا ہے ارے میں تو بڑا چیز ہوں, ان 3 کو مقابلے میں مجھے چنا گیا, اور پھر یوں ہی یہ اس کا دماغ خراب مغرور کر کے آگے سارے کام سسٹم اس سے آرام سے کرواتا رہتا ہے, اور نہ اس آدمی کو پتہ چلتا ہے نہ کمیونٹی کو پتہ چلتا ہے, اور اس طرح خرابی سرایت کرتی ہی جاتی ہے دور تک. اور جب اب دیکھو دوسری بات یہ ہوتی ہے, یہ سسٹم آدمی کو اتنا بزدل کرتا ہے کیونکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب نہ صرف کہ یہ زیادتی ہوتی ہے بلکہ اس چیز کو جو الیکشن کی ہے اس میں بھی مزید خرابی پیدا کر دی جاتی ہے کہ ہر آدمی یہ سسٹم بزدل بنا کے اسے لگتا ہے کہ یار آج نکلا کل نکلا, اور وہ اس کو اپنی سیٹ بچانے کے لیے پھر مزید اس میں الیکشن کی وہ طریقے سوچتا رہتا ہے کیسے اپنے بیٹھنے کے لیے اس کو موڈیفائی کروں, کہ کیسے کروں کہ دوسرا نااہل ہو جائے اور میں ہی بیٹھا رہوں. میں آدمی کو الزام نہیں دے, میں کہہ رہا ہوں یہ سسٹم میں اگر دوسرے کی جگہ ہوتی تو وہ کبھی نہ سوچے آدمی. تو اس طرح اور ہمارے اندر مزید یہ سسٹم نفاق پیدا کرتا ہے. اب وہ جو 3 آدمی پہلے نکل گئے ہیں
وہ کیا کریں گے؟ ایک یا دو تو چلو شرمندہ ہو کے بیٹھ جائیں گے, دوبارہ نہیں آئیں گے. ایک اگر خر دماغ ہوگا وہ جا کے دوسری بنا لے گا, اسی طرح بنتی ہے نا دوسری. تو اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ پہلے جب کمیٹی چھوٹی ہوتی ہے, اس کا بنانے کا مقصد صرف ہوتا ہے کمیٹی کو یکجا رکھنا, اس کو آرگنائز کرنا اور اس کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں انہیں حل کرنا. لیکن جو کمیونٹی پھیلتی رہتی ہے, اب ایگزیکٹو کمیٹی وہیں پہ اتنی سی بیٹھی ہوئی ہے, اس کے مسائل بڑھ گئے, لوگوں کی زیادہ ایکسپیکٹیشنیں جو نہیں ہونی چاہیے وہ بھی بڑھ گئیں, جو کہ زیادتی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ وہیں رہتی ہے, اس لیے کیا ہوتا ہے کہ مزید لوگوں کو بنانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, کیونکہ مسائل بھی پورے کرنے ہیں. اور پھر یہ سارا سسٹم یوں سب گڑبڑ ہو کے چلتا رہتا ہے. آپ دیکھ لیں, پہلے سسٹم نے چھری گھونپ کے انہیں بٹھا دیا, ذلیل کر کے نکال دیا, اب وہ 3 حصے کمیونٹی کے جو ہوتے ہیں خراب ہو گئے. ہر آدمی کے ساتھ کافی لوگ ہوتے ہیں, وہ سب نکل جاتے ہیں. اسی طرح پھر اس کا الیکشن کا سسٹم بھی خراب کر دیا. ٹھیک ہے, یہ 2 مین چیزیں آپ کو بتا دیں کہ اس کی وجہ سے اور لوگ بھی اچھا جو باقی دیکھ رہے تھے جو نہیں آئے, وہ یہ حشر دیکھ کے توبہ کرتے ہیں, یار ہم نہیں اس میں پڑھتے. کون جا کے ذلیل ہو, کون جا کے منت کرے لوگوں کی ووٹ دو. اب جب یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نا کوئی بھی اٹھ کے اگر آنا چاہتا ہے یا پریزیڈنٹ شپ کے لیے, پہلے جناب فون ہوگا کمیونٹی کے جو اعلیٰ ترین جنہیں ایلیٹ سمجھا جاتا انہیں فون, یار مینو ووٹ دوا دو, ادھر برسبین ہو, ادھر گولڈ کوسٹ میں, ہر طرف مطلب فون کھڑک رہے ہوں گے, یا تسی مینو ووٹ دوا دو. اب بھلا بتائیں جب کوئی اس طرح سے آئے گا وہ کیا انصاف کا طریقہ ہے؟ کہاں گیا میرٹ, کہاں گیا آدمی کا جوش, خدمت کا جذبہ؟ کیا اسے کسی نے کاؤنٹ کیا؟ کسی آدمی کی پرسنالٹی کو کاؤنٹ کیا؟ نہیں. کیا ہے؟ ووٹ ہے. ووٹ وہ لے گا جو زیادہ ووکل ہو, بڑھ کے بول سکتے اور لوگوں سے چاہے جھوٹے سچے وعدے کرے, اور پھر جب ان کا ووٹ لے کے آئے گا تو انہیں بھی اوبلائز کرنا پڑے گا. اب وہ چاہے غلط کہیں یا صحیح کہیں, ان کی بات بھی ماننی ہے. تو بتاؤ انصاف کہاں رہا؟ ٹھیک ہے نا. میں پھر یہ دیکھیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا, یہ سسٹم ایسی گندی چیز ہے کہ یہ سب برائیاں اس سے کرتے جاتے. اب میں آئندہ, اب میں بہت ٹائم لے لیا, یہ بھی بتا دیا, اب میں اپنا سسٹم جو پیش کروں گا نیا آپ کو, اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتا جاؤں گا, پھر آپ کو بہتر سمجھ آئے گی کہ یہ سسٹم کہاں سے آپ کو خراب کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کیا ابھی تک آپ کو لگا کوئی نئی بات اس میں ہوئی ہے؟ سمجھ میں آئی؟ جہاں تک ابھی میں نے کہا, آپ کا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر اس پہ کسی کو اعتراض ہے تو بے شک ابھی بتا دے, کیونکہ پھر ہم سسٹم میں جا رہے ہیں. تو یہ خیالات ہیں سارے کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھو ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں بلا وجہ, کوئی چکر نہیں, اپنے ہی دوستوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ وہاں راؤ صاحب بیٹھ جائیں میرے خیال کرسی پہ نا, تو میں بتاؤں گا تو یہ انٹر کریں, کیونکہ وہاں سے اس کو, لیکن پھر وہ ٹھہرو 1 منٹ ٹھہرو راؤ صاحب, میں دیکھتا ہوں اس سے کر سکتا ہوں. ہاں کنیکٹڈ. نہیں وہ اس پہ نہیں جا رہا, نہیں وہ راؤ بھائی کر دیں گے, کچھ نہیں. ہاں ہاں ڈو اس میں آن ہے یہ, ہاں ہاں آن ہے, وہ دیکھو لائٹ پڑ رہی ہے, لیکن وہ ہیں. چلو جی, اب میں جو شروع کر رہا ہوں, چلو ابھی نہیں دبانا, ابھی رہنے دیں. اب جو مین چیز ہے نا, اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے اگر کسی آرگنائزیشن بناتے ہیں تو اس کے کیا ایتھکس ہونے چاہیے, کیا آئیڈیالوجی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جو اٹھا اپنے ایک دکان ادھر لگا لی ادھر لگا لی اور نام پاکستان کا دے دیا. افسوس اس سے ہوتا ہے کہ جب ایک جھنڈے کے 4 جھنڈے کرتے ہیں
بدنامی میرے ہی ملک کی ہوتی ہے. دور سے کوئی دیکھنے والا کرے گا یار یہ 4 جھنڈے کھڑے ہیں, یہ کیا چکر ہے, یہ کون سا پاکستانی ہے ان میں. اب سب کہیں سب پاکستانی ہے لیکن ہم کھڑے 4 الگ الگ گروپ میں. کس کو اچھی لگتی ہے یہ چیز دور سے؟ اگر ہمارا دشمن کوئی ملک ہو ہم تو کہیں گے اچھا 10 جھنڈے ہو. تو اسی طرح ہمارے دشمن کو دیکھ کے یہ اچھا لگتا ہے کہ ہمارے 4 5 6 جھنڈے ہوں, انہیں پتہ لگے کہ یہ قوم میں اتحاد نہیں ہے. حالانکہ اسلام کے لحاظ سے آپ دیکھیں کوئی ایک صورت نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تفرقے کی تعریف کی ہو کسی لیول پہ. اب آپ کہیں وہ تفرقہ تو صرف یہ مذہب لیول کا ہے, نہیں. تفرقہ جس لیول پہ بھی ہو, قوم میں جب تفرقہ ہوگا, چاہے مذہبی ہو, چاہے لسانی ہو, چاہے علاقائی ہو, جو بھی قوم کے لیے تباہ کن ہوگا. یہ سب مانتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے, اب یہ ہم آ رہے ہیں. اب دیکھیں پہلے ایتھکس کیا ہے. جب آپ آرگنائزیشن بنائیں گے تو سب سے پہلی چیز کیا آپ نے دیکھنی ہے, کمیونٹی. ٹھیک ہے, ہم وہ رول پرانا سسٹم چلا رہے ہیں کہ جو پتہ نہیں کس نے کس کمیونٹی کے لیے بلایا تھا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کمیونٹی, یہ سسٹم کمیونٹی میں فٹ ہو رہا ہے یا نہیں. ہم کمیونٹی کو اٹھا کے سسٹم میں فٹ کر دیتے ہیں, چاہے ہو یا نہ ہو. کسی نے, ہم اپنی یہ نہیں دیکھتے ہمارے نارمز کیا ہیں, ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ہمارے لوگوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہے, ہم کیا سوچتے ہیں, ہمارا مذہبی معاشرتی اقدار کیا ہے. لیکن جو بھی سسٹم وہ اٹھایا فٹ کر دیا, اور ایک ہی سسٹم سے ساری کمیونٹی چل رہی ہے. اس لیے اس سسٹم کی ناکامی ہو رہی ہے. ہم نے سب سے پہلے دیکھو کمیونٹی کی جو چیز ہے, میں ایک آپ کو بات بتاؤں کیا ہوتا ہے. آپ ممبرشپ سے اندازہ لگا لو, اگر یہاں ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ سے ہوگی کوئی اگر 7-8 ہزار کی, ممبر بنتے ہیں صرف میکسیمم 600-700 بن گئے, باقی ممبر نہیں بنے. اب کسی مائی کے لال میں جرت نہیں ہے کہ باقیوں کو زبردستی ممبر بنا لے. کوئی قانونی یہ پاور نہیں ہے, کچھ نہیں ہے کہ بنا لے. کیسے میں یہ دیکھو پہلی چیز جو بیسک ہے, کمیونٹی کیسے آپ کے پاس آئے گی؟ پیار سے, محبت سے. آپ اس کو عزت دو, پیار دو. کمیونٹی ایک بہت ہی نازک چھوئی موئی کا پھول ہے, ذرا آپ نے ہاتھ لگایا مرجھا گیا, غصہ آ گیا, جا نہیں آتا. سب سے پہلا اصول یہ بناؤ. اب یہاں پہ قرآن کی وہ آیت مجھے یاد آتی جس میں کہا تم نے ایک آدمی کو مارا سمجھو پوری انسانیت کو مار دیا. جب تم پیکا کے لیول پہ ہو, ایک آدمی کو ناراض کیا تو سمجھو پوری کمیونٹی کو ناراض کر دیا. ایک ایک آدمی کی قدر کرو, ایک ایک آدمی کی عزت کرو اور پیار کرو. یہ نہیں کہ اس کے لا کے اصول کا رول کا ایسا ڈنڈا مارو اور بعد میں کہو نہیں آتا تو کیا ہے یار, ایک ہی آدمی ہے, 2 آدمی ہیں, چلو باقی تو ہمارے ساتھ ہیں. نہیں, سارا ختم ہو گیا ایتھکس, اور اس کا ساری جو آپ کی جو شعور تھا سب بیکار ہو گیا ہے کہ نہیں. آپ کو چاہیے نا کہ پیار اور محبت سے کیسے کرنا ہے. اب دیکھو کمیونٹی, اب آپ نیکسٹ کرو. اب پہلی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کمیونٹی میں جو چیزیں ہونی چاہیے. آرگنائزیشن کا ایک موٹو ہونا چاہیے, ہونا کیا چاہیے یا نہیں. سب سے پہلی چیز یونٹی جو آپ نے کرنی ہے. پھر آپ نے ان کو سروسز دینی ہے جو اب نہ ہوتے ہوئے بھی لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, چاہے آپ مفت میں کریں. تیسری چیز جو سب سے بڑی میں بتاؤں آٹونومی ہے. جب تک لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم آزاد ہیں, کسی کے انڈر نہیں ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سب چاہتے ہیں کہ اس کے سر پہ ایک باس بیٹھا ہو تبھی ٹھیک کام کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے؟ بتاؤ, ہاتھ کھڑا کرے گا کوئی؟ اب اگر نہیں کر رہے تو پھر اس بات کو مانو. ہم کوئی نہیں چاہتے, میں نہیں چاہتا کسی کے انڈر کام کروں. مجھ میں ہے صلاحیت, ماشاءاللہ آپ سب کے اندر ایک لیڈر ہے تبھی آپ یہاں موجود ہیں. آپ سب کے اندر بہترین ایڈمنسٹریشن, بہترین عقل ہے. یو آر دا کریم آف دا نیشن.
کیوں آپ کو میں اس طرح سے ہکالوں جیسے آپ کو کوئی جب تک آپ کے پیچھے کوئی ڈنڈا لے کے نہیں پڑا ہوگا آپ کام صحیح نہیں کریں گے. نہیں, آٹونومی چاہیے ہے. اسی لیے میں سب پہ اعتبار کرتا ہوں. کیوں؟ ابھی آپ نے کہا کوئی کسی کو دوسرے کو نہیں سمجھتا کہ وہ اس سے برا ہے یا وہ اس سے اچھا ہے خود, تو کیوں نہیں یہاں پریکٹیکل استعمال کرتے اس بات. تو اس لیے آٹونومی اب کیسے مینٹین رکھنی آٹونومی. ہو سکتا ہے کئی لوگوں نے اس سسٹم کو پہلے بھی برا سمجھا ہو, لیکن مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, جب آپ نے سسٹم کو برا کہہ دیا تو دوسرا سوال جو لوگ کریں گے وہ یہ ہوگا, اچھا تو پھر بتاؤ لاؤ سسٹم کو دنیا. یہی ہوگا نا, ہم نے تو بنانی. سب سے اچھا جواب تو یہ ہے جو سسٹم تم میں تفرقہ پیدا کر رہا ہے ختم کر دو, ہمیں نہیں چاہیے کچھ نہیں, اور ہم نے آرگنائزیشن چاہیے ہی نہیں, ہم بغیر اس کے رہ لیں گے اور زیادہ یونٹی سے رہیں گے. اگر دیکھا جائے تو اگر یہ نہ ہوتی نا یہ پیکا کا جھگڑا, تو یہ 3-4 گروپ جو الگ ہیں ان کے کوئی جواز نہیں تھا ان کے الگ ہونے کا. لیکن اب ہم نے بغیر اس کے رہ بھی نہیں سکتے, کیونکہ دوسرے ملک کی جو لوگ قومیں ہیں وہ بھی اسی طرح رہ رہی ہیں. ٹھیک ہے ان میں بھی لڑائی ہو رہی ہے, لیکن یہ جواب نہیں ہے. اس کا جواب قرآن کی اس آیت میں ملتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے اور ان کی قوم نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے بت بنا دے جیسے انہوں نے بنائے اپنے لیے, پوچھ رہے ہیں. تو اس لیے جب کسی قوم میں برائی دیکھو تو اس آیت کو یاد کرو. تو انہوں نے کیا جواب دیا, کیوں ڈرو خدا کے غضب سے, وہ تو قوم تباہ ہونے والی ہے. ہم اللہ کے فضل سے ہمارے پاس وہ گائیڈنس ہے قرآن جو ابھی مولانا خالد صاحب نے فرمایا ہے, کیوں نہیں ہم اس کو ہر وقت دیکھتے. تو کبھی یہ مت دیکھو کسی کی بری چیز کو کہ وہ برا کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. مجھے ایک بات آدمی نے کہا تھا, پتہ نہیں وہ صاحب آئے نہیں, کہ یار وہ دوسرے, میں نام نہیں لینا چاہتا کسی ملک کا, ان میں بھی تو 3-4-5 بنی ہوئی ہیں. تو ان کا یہ جواب ہے, میں نے اس وقت انہیں نہیں دیا تھا, میں نے کہا تھا یہیں دوں گا. آپ ایسی قوم ہیں ماشاء اللہ, آپ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر بنایا, آپ کو سب سے اچھی کتاب دی, سب سے اچھا علم دیا, پھر آپ کو ہم کو زیب نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کی باتیں کرو, دوسری قوموں کی ان چیزوں میں تقلید کریں کہ جو ہمیں ہمارے رب نے جس سے منع کیا ہے. اب میں آگے چلتا ہوں, چلیں نیکسٹ. اب دیکھیں کمیونٹی آ گئی. آپ دیکھیں ہر کمیونٹی جو بنتی ہے نا شروع میں بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ جب کمیونٹی پھیلتی ہے نا کیا ہوتا ہے, سرٹن اب آئیڈیالوجی کے لوگ, پروفیشن کے لوگ کچھ اپنے حساب سے وہ ایک گروہ بندی کر لیتے ہیں. اب جیسے ہم آئے, ڈاکٹروں کا گروپ بن گیا, پھر کچھ انجینئر آئے ان کا گروپ بن گیا, ہم نے دیکھا زیادہ وہ رہتے ہیں, پھر کوئی چھوٹے بزنس والے, بڑے بزنس والے, اسی طرح دوسری کچھ جو بھی نام لکھے ہیں, ہزارہ, کشمیری, کچھ ریئل اسٹیٹ, کچھ اسٹوڈنٹس گروپ, تو ہر کوئی اپنا گروپ بنا کے ہی رہتا ہے. میجورٹی میں نے یہی دیکھا ہے, جو میرا ایکسپیرینس ہے اس لحاظ سے میں نے یہ گروپ بنائے ہیں. اگر آپ کو کوئی اور گروپنگ بہتر لگتی ہے آپ وہ بنا لیں, ٹھیک ہے نا, آپ اس کے حساب سے چل جائیں. ساؤتھ برسبین, نارتھ برسبین, گولڈ کوسٹ, ساؤتھ گولڈ کوسٹ, نارتھ گولڈ کوسٹ, سن شائن کوسٹ, ٹھیک ہے. یہاں تک ٹھیک ہے نا, سمجھ آ رہی کہ ایسے ہی ہے نا. اب دیکھو اگر ان میں سے یہ کمیونٹی ہے, اب آپ نے بنانی ہے آرگنائزیشن, کیا کوئی ان میں سے کہہ سکتا ہے کون سا گروپ ان امپورٹنٹ ہے, چھوڑو یار اسے نکال دو, باقی وہ رکھ لو, ہمیں نہیں چاہیے گروپ. کون کہہ سکتا ہے؟ ڈاکٹر صحیح کہہ رہے ہو. لیکن دیکھ رہو نا, ہاں وہ تو ٹھیک ہے, آپ کی بات بجا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے نہیں, اب اگر ہم حساب سے سوچیں کیا کوئی آپ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا آپ کر سکتے ہیں کسی گروپ کو علیحدہ؟ یہاں ہر گروپ اپنی جگہ باعزت اور اہمیت کا حامل ہے, اس سے مل کے آپ کی کمیونٹی بنی ہے, آپ کیسے اسے اگنور کر سکتے ہیں خود بتائیں. اور آپ اب کیا ہمارا آج کا سسٹم
اجازت دیتا ہے کہ ہم گھر گروپ کو نمائندگی دے لیں؟ اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بیس بال کا ورلڈ کپ ہوتا ہے. بتائیں کتنے پاکستانی جانتے ہیں کہ کب ہوا, کیا ہوا, کون کھیل رہا ہے؟ کیوں؟ بیس بال ہماری ٹیم ہی نہیں ہے. ہم کیوں انٹرسٹ لیں اس میں؟ لینا پڑے گا لیکن اس کے برعکس اگر یہی کرکٹ کا ہو. اوکے تھینک یو. راؤ صاحب ٹھہرو, شاید یہاں سے کام کر لوں گا میں. ویری گڈ, ہاں زبردست, آپ سمجھ آئی. بچے بڑے ٹیکنالوجی ماہر